ہماری پوری کابینہ، ہماری پوری پارٹی، اپوزیشن، پوری سوسائٹی، میڈیا سمیت مکمل لاک ڈاؤن. ایک پرائم منسٹر کھڑا تھا جو کہتا تھا کہ میں نے ہر صورت پاکستان کے غریب کو بچانا ہے. اللہ نے خاص کرم کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت سے پاکستان بچ گیا، ان حالات سے بچ گیا جو دنیا میں آئے، اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہم آگے بھی بچے رہیں. تو بڑی مشکل سے یہ کشتی کو چلاتا ہوا پاکستان اس بھنور سے نکالتے ہوئے ہم رواں دواں ہوئے. ہماری معیشت نے بھی ریکور کیا. آج ورلڈ بینک ہو، اکانومسٹ ہو، WHO ہو، وہ پاکستان کو دنیا کے جو ٹاپ کے 3 یا 5 ملک ہیں جنہوں نے کرونا کو بہترین انداز سے ٹیکل کیا، ان میں ایک دے رہے ہیں. غریب ملک ہونے کے باوجود، ویکسین نہ بننے کے باوجود، ہمارے پہاڑ جیسے دوست، مضبوط دوست چائنا نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. اور پاکستان میں آج جو سب سے زیادہ خطرناک سوسائٹی کا ورنریبل حصہ ہوتا ہے، بزرگ ہمارے جن پہ کرونا سب سے زیادہ اثر کرتا ہے، ہم بہت جلدی ان کو ویکسینیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. اب اگر کوئی نہیں کروا رہا تو اپنی مرضی سے نہیں کروا رہا. ویکسین ختم نہیں ہونے دی. پاکستان کی حکومت نے بڑے مشکل حالات میں اس ویکسین کو ارینج کیا، میں دیکھتا رہا، لیکن ویکسین ختم نہیں ہونے دی، ویکسین ہوئی. اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک اور بھنور کا شروع ہو گیا، جس کے بعد میں آؤں گا. جو نواز شریف صاحب کی جعلی ویکسینیشن ہوئی، میں اس پہ آتا ہوں کہ اس نے کس طریقے سے نقصان پہنچایا. اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ کسی ملک نے ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈال دیا. ہماری پوری کی پوری جو لیبر ہے، ملک میں زر مبادلہ آتا ہے جس سے یہ ملک چلتا ہے. زر مبادلہ سب سے زیادہ کون بھیجتا ہے؟ آپ کو پتا ہے، ہمارا مزدور بھیجتا ہے، جو مڈل ایسٹ میں مزدوری کرتا ہے جا کے. ان کے اوپر پابندیاں لگ گئیں آنے جانے کی. ویکسینیشن یہ والی ٹھیک ہے، یہ والی نہیں ٹھیک ہے، یہ والا ٹیسٹ ٹھیک ہے، یہ والا نہیں ٹھیک ہے. حکومت دن رات اس چیز کے ساتھ نبرد آزما ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنا، اب جو باہر بیٹھا مزدور ہے، جو یہاں آیا ہوا اور پھنس گیا ہے، کسی کی بیوی بچوں کے سمیت یہاں آئی ہوئی ہے، وہ پھنس گئی ہے بیچاری، واپس شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. کوئی بیوی اور بچے باہر ہیں، کوئی بیٹا ماں کو ملنے آیا، وہ پاکستان میں پھنس گیا ہے، واپس نہیں جا سکتا. ہم نے ان لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے؟ اس سارے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر جو میں یہ کہوں گا سیاسی کاکروچ ہیں، جو سیاسی ایسے گندی ذہنیت کے لوگ ہیں جنہوں نے نہ ملک کے وقار کے اوپر سوچنا ہے، نہ ملک کی عزت کے اوپر سوچنا ہے. وہ کہتے ہیں نا، اپنے آدھا پاؤ کی بوٹی کے لیے پورا اونٹ ذبح کرنا ہے. انہوں نے پھر ایک بے حیائی کا مظاہرہ کیا، بے شرمی کا مظاہرہ کیا، اور کن کن لوگوں کی اما پر کیا ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو نظر آ جائے گا. پورا ریکارڈ آج سامنے رکھتا ہوں. جب پاکستان ایک طرف مقدمہ لڑ رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم لڑ رہا ہے، پاکستان کی پوری قوم لڑ رہی ہے، پاکستان کی پوری جو بیوروکریسی ہے وہ لڑ رہی ہے، پوری حکومت لڑ رہی ہے کہ ہمیں ریڈ لسٹ سے نکالا جائے، ہمیں فلاں ملک میں آسانی ملے، اس وقت یہاں پر ملک کو بدنام کرنے کے لیے، ملک کے اندر کرونا کے ڈیٹا بیس کو بدنام کرنے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈیٹا بیس میں پہلے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، بالکل ہوئی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کرپشن نہیں کر رہا ہوگا، لیکن اس نپے تلے طریقے کے ساتھ سب سے پہلے اپنے بھرتی کروائے ہوئے لوگوں کے تھرو یہ سازش رچانا، پھر اس سازش کو پورا کرنا، پھر سب سے پہلے ہندوستانی چینلز کو وہ خبر دینا، پھر پاکستانی چینلز کے اندر بھی میڈیا کو سب سے پہلے نون لیگ کی طرف سے وہ خبر فیڈ کرنا. میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے انہیں پتا ہے، یہاں شاہد چودھری صاحب بیٹھے انہیں پتا ہے کون کون خبریں بیچتا رہا ہے. یہاں پہ رانا عظیم صاحب بیٹھے ہوئے لاہور میں، انہیں سارا پتا ہے کون کون خبریں بیچتا رہا ہے. انہوں نے اپنا پروگرام بھی کیا ہے 2 دن پہلے اس پہ. میڈیا کو خبریں فیڈ کرنا، اور پاکستان کے خلاف اس کے بعد کون سا ایسا انٹرنیشنل ادارہ ہے جس نے جعلی ویکسین کی خبر نہیں لگائی، تاکہ پاکستان اگر کسی لسٹ میں سے نکل رہا ہے تو بیرونی ممالک یہ سوچیں کہ پاکستان کا ویکسینیشن سسٹم خراب ہے، پاکستان کا کرونا مانیٹرنگ، اور اگر کوئی بندہ امیون ہے یا نہیں وہ سسٹم خراب ہے، تو ان کو اپنے ملک میں نہ آنے دیا جائے. یہ سازش تھی کرکٹ پاکستان میں بند کروانے کے. اگلے 2 دن کے بعد یہ حملہ کیا کسی اور نے نہیں، اسی نواز شریف جس نے حریت والوں سے ملنے سے انکار کیا،
اسی جس کو گونگلو سنگے ہوئے تھے کلبھوشن کے اوپر، وہی نواز شریف جس نے الحمد کے ساتھ ملاقات کی چند دن پہلے، جو پاکستان کو گالیاں دیتا تھا، اسی نواز شریف کی بیٹی نے اور مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز نے مل ملا کے یہ سازش تیار کی، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس طرح سے تیار کی۔ سب سے پہلے اس پوری سٹوری کے 5 سے 6 کریکٹر ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے محترمہ مریم صفدر، جنہوں نے میری طرح کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، وہ الیکشن لڑنے گئی تھیں، یہ وہی حلقہ ہے۔ اور اس کے نیچے جو ان کے ایم پی اے ہیں خاص الخاص، وہ سب کو پتا ہے، عمران نذیر وہاں سے ان کے ایم پی اے ہیں، یہ وہ والا حلقہ ہے۔ ایک وہاں پر چودھری شہباز صاحب ایم پی اے ہیں، اور اس کے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو 3 کریکٹر ہیں۔ ایک حسن راجہ حسن، ابو الحسن جسے کہتے ہیں، ایک عادل رفیق، اور ایک نوید نامی کریکٹر ہے۔ یہ نوید نامی وہ کریکٹر ہے جسے مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز اور وہ جو ویڈیو بنانے والی باجی ہیں نا، جن کے پاس سب کی ویڈیو ہے، سب کی ویڈیو رکھتی ہیں، وہ ویڈیو بنانے والی باجی نے یہ ذمہ داری لگائی، اور اس کے پیچھے ان ایم پی اے صاحبان نے اس کو ایگزیکیوٹ کروایا۔ یہ نوید نامی شخص آج کل باہر بھاگا ہوا ہے۔ اس کے باہر بھاگنے کی وجہ یہ کہ اسی ہاسپٹل کے اندر آئی ٹی کا پورا ٹھیکہ اس کے پاس تھا، پوری ہائرنگ فائرنگ اس کو نون لیگ نے دی ہوئی تھی۔ یہ شاد باغ کا رہنے والا ہے، اس کا پورا ٹبر نون لیگی ہے، اور یہ تمام یہاں پر خرد برد اس ہسپتال میں جو کرتے رہے اس زمانے میں، وہ نون لیگ کرتی رہی ہے۔ اور یہ ہے پہلا اپوائنٹمنٹ لیٹر عادل رفیق کا، یہ میں ابھی میڈیا کو دے دوں گا تاکہ آپ دکھا سکیں، جو اس کا پہلا کردار ہے۔ یہ بھرتی کروایا چودھری شہباز جو ایم پی اے ہیں، انہوں نے مبینہ طور پر اس کا جواب انہیں دینا پڑنا ہے۔ یہ 2015 میں وہ بتائیں کہ کیا یہ انہوں نے بھرتی کروایا تھا یا نہیں، اس کا سوال کا جواب میں ان سے مانگ رہا ہوں۔ یہ 2015 کا ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ حکومت کس کی تھی 2015 میں؟ آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے۔ اچھا، آپ کہیں گے اب کوئی بھی بھرتی ہوا آپ اس کو نون لیگ کا کارکن بنا دیں گے؟ جناب، اس کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ میں ایسے ہی بنا رہا ہوں یا خاص بات ہے۔ تو یہ عادل رفیق سن آف محمد رفیق، میں گھر کا ایڈریس نہیں بتاتا، شالیمار ٹاؤن کے رہنے والے ہیں یہ صاحب۔ یہ 2015 کی فیبروری 2015 کی 12 تاریخ کو ان کو اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ دوسرے صاحب ہیں ابو الحسن صاحب، ان کو نومبر کی 25 تاریخ اور 2017 میں بھرتی کیا گیا۔ یہ ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، یہ بھی میں میڈیا کو کاپی دیتا ہوں ابھی۔ اس کا بھی جواب دیں ایم پی اے شہباز صاحب کہ کیا نوید کے ساتھ مل ملا کے اس کو بھی آپ نے بھرتی کروایا تھا یا نہیں؟ اس سوال کا بھی میں جواب پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے ان کو کیسے بنا دیا؟ یہ ہے جی، یہ عادل رفیق، یہ ان کی فیس بک، میں صرف ایک تصویر دکھا رہا ہوں، بھری پڑی ہیں تصویریں، آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں وہ کل سے، بھری پڑی ہیں تصویریں مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ، ایم پی ایز کے ساتھ۔ اس تصویر میں واضح طور پر آپ کو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے پیچھے، تو یہ ان کے خاص لوگ ہیں۔ ان کو پہلے آپ کو پتا ہے شناختی کارڈ آپ کی بڑی آپ کی مخصوص اور آپ کی پرائیویٹ انفارمیشن ہوتی ہے، ہر بندہ اپنا شناختی کارڈ کسی کو نہیں دیتا۔ شناختی کارڈ کی کاپی بھیجنا اور پھر اس پہ ویکسینیشن کروانا، یہ جتنے بھی صاحبان ہیں ان کی اگر آپ فیس بکس اور میڈیا دیکھ لیں جتنا بھی ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ ویکسین ہو جانا، اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ کا بیان یہ نہ آنا کہ مجھے تکلیف ہے، میرے والد کی انفارمیشن جو ہے وہ لیک ہو گئی۔ پہلا کنسرن تو بندے کا یہ ہوگا۔ ان کا پہلا بیان یہ تھا کہ دیکھیں پاکستان میں تو سب جعل سازی ہے،
دیکھیں پاکستان میں تو ہر چیز کا پتہ ہی نہیں، کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے یہاں. ڈائریکٹ دوبارہ پاکستان کے وقار کے اوپر، پاکستان کی سٹینڈنگ کے اوپر حملہ. اور ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد آپ انڈین میڈیا دیکھ لیں، انڈیا ٹائمز دیکھ لیں، کوئی ان کا انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے کس طریقے سے حشر برپا کیا. اس کے بعد اس میں آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا سیکوینس کہ پہلے آرکیسٹریٹ کر کے پلاننگ کے تحت لوگ اندر لگوائے ہوئے ہیں، جو لوٹ مار جنہوں نے کی ہوئی ہے. اب آپ کہیں گے آپ ان کو نکالتے نہیں، کس کس کو نکالیں؟ یہ کینسر اتنا پھیلا ہوا ہے کرپشن کا کہ کس کس کو نکالیں 3 سال میں. یا تو ہر ادارے میں یہ حرکت کر کے گئے ہوئے ہیں. فواد چودھری صاحب کل بتا رہے تھے وہاں پرائم منسٹر صاحب کے پاس ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ جب وہ کراچی گئے تو وہاں 68 کا سٹاف تھا ہمارے پی آئی ڈی میں. 1 ماسٹر ڈگری تھا اور 2 لوگ بی اے تھے، باقی سارے میٹرک. اب کس نے بھرتی کیے ہوں گے، کیسے کیے ہوں گے؟ غریب آدمی کو تو میٹرک کیے ہوئے کو ڈرائیور کی نوکری نہیں دیتا، اور وہاں افسر بھرتی کیے ہوئے ہیں. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلے اس کو آرکیسٹریٹ کیا گیا، اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، پھر یہ ساری ڈس انفارمیشن یا انفارمیشن جو بھی آپ نے کہنا وہ پھیلائی گئی. اس کے بعد مریم بی بی نے بیان دیا، اس کے بعد انڈین میڈیا نے اسے اٹھایا تاکہ پاکستان کی ہزیمت ہو، پاکستان کو باہر نقصان پہنچے. پاکستان نے جو ابھی ایک مقدمہ لڑ کے اپنے آپ کو ریڈ لسٹ سے باہر نکلوایا، اسد عمر صاحب اور فیصل سلطان صاحب نے بڑا ہی ایفیکٹولی وہ مقدمہ لڑا. ہمارے پہ وہ اس طرح کی جو سینکشنز ہیں وہ دوبارہ لگیں ٹریول کی. تو یہ بہت ہی افسوسناک کام ہوا، لیکن اس کا اب انجام کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ابو الحسن اور عادل صاحب ہیں، دونوں پی ایم ایل این کے گماشتے، یہ دونوں اس ٹائم تھانہ گجرپورہ میں اریسٹ ہو چکے ہیں. اس ٹائم یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ایف آئی اے کی ٹیم بھی پہنچے گی جو انہیں انویسٹیگیٹ کرے گی. یہ جو نوید صاحب ہیں ان کو جرمنی سے انشاءاللہ واپس منگوائیں گے جو بھاگے ہوئے ہیں وہاں. ان کو بھی یہاں لا کر قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ایک سسٹم کو ٹیمپر کر کے یہ لوگ پاکستانی وقار کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں. پھر اس خبر کو پھیلا کر ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف انہوں نے کام کیا ہے. مریم صفدر کو جواب دینا پڑے گا کہ ہر سازش میں ڈان لیک سے لے کے ویکسین لیک تک ہر چیز میں مریم صفدر تک اس کا کھرا کیوں جاتا ہے. سو ہماری حکومت اس چیز کو ہر صورت یقینی بنائے گی کہ یہ جو ایک میں یہ کہوں گا بدقسمت حرکت کی گئی پاکستان کے لیے، اس میں قرار واقعی سزا دی جائے. یہ وہی حرکت ہے جیسے آپ گارڈ کے ساتھ اور کیشیئر کے ساتھ مل کے بینک لوٹ لو. یہ کوئی بہادری نہیں ہے.